بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس وقت آپ سے جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، بڑی قابل غور ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، اور بسم اللہ شریف پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کام کے اندر اللہ کی طرف سے خیر و برکت آ جاتی ہے۔ کام تو بغیر بسم اللہ کے بھی ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام ناقص ہوگا، ادھورا ہوگا، کامل نہیں ہوگا اور خیر و برکت سے خالی ہوگا۔ یہی فرق ہے مسلمانوں میں اور کافروں میں۔ وہ کام بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن ان کے کسی کام میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ مسلمان جو کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کام شروع کرتا ہے، اس کام کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے اور صحیح معنوں میں وہ کام پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ان تین ملکوں میں ایک اور عجیب چیز ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد نکالے ہیں 786۔ ٹھیک ہے، عدد تو وہ نکل گئے، وہ 786 بسم اللہ کے اعداد ہو گئے، لیکن یہ کسی صورت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نعم البدل نہیں بن سکتے، اس کے کام مقام نہیں ہو سکتے۔ جو ان عربی الفاظ کے اندر نورانیت ہے وہ اعداد کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ان اعداد کے پڑھنے سے وہ ثواب، وہ درجات آپ کو نہیں مل سکتے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے ملتے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہے، اگر ایسی کوئی سم ملے جس کے شروع میں یا اینڈ میں 786 کا لفظ ہو تو ہزاروں روپے اس پہ خرچ کر دیتے ہیں کہ یہ بڑی برکت والا ہے، بڑی برکت والی چیز ہے۔ حالانکہ ان اعداد سے وہ برکت نہیں حاصل ہوتی جو اس کے اندر رحمان اور رحیم دو کامل، مکمل، اکمل صفتیں ہیں، وہ ان اعداد سے کہاں ملیں گی؟ اکثر لوگ خطوط لکھنے سے پہلے بھی 786 لکھ دیتے ہیں گاڑیوں کے اوپر، اور اسی طرح کام شروع کرنے سے پہلے بھی 786 کو پڑھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ اجر، وہ انعام اور وہ صلہ مل گیا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے ملتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی عدود اس طرح کے حروف ابجد یا یہ اعداد قرآن کریم کے کسی لفظ کے نعم البدل نہیں بن سکتے،
وہ مقام یہ حروف اور اعداد نہیں لے سکتے جو اللہ نے قرآن پاک کے حروف کے اندر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر طاقت رکھی ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو کچھ پورے قرآن کے اندر ہے وہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر درج کر دیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ کے اندر ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے وہ اس کی بے کے اندر ہے۔ یہ نورانیت ان الفاظ کے اندر ہے، یہ عظمت ان الفاظ کے اندر ہے۔ اس طرح کے جو حروف ہیں، جو اعداد ہیں، وہ کبھی بھی قرآن پاک کی کسی آیت، کسی لفظ کے متبادل نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کو ہم باعث رحمت، باعث برکت سمجھتے ہیں تو یہ اللہ کے نام کے لیے اعداد جو نکالے ہیں، اگر یہ واقعی باعث برکت ہیں تو پھر اپنے نام کے اعداد کو کیوں نہیں باعث برکت سمجھتے؟ اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کے ناموں کے اعداد نکال کر صرف اعداد سے ہی پکاریں۔ بسم اللہ کے اعداد پہ جیسے اکتفا ہم کر لیتے ہیں، تو اگر کسی کا نام محمد بشیر ہے، 347 اس کا عدد نکلتا ہے، تو آپ اسے 347 کہہ کر کیوں نہیں پکارتے؟ تو معلوم ہوا اس چیز کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، کیا اللہ کے نام کے لیے اس چیز کو ہم باعث برکت سمجھ لیں؟ کبھی بھی کوئی عدد اللہ کے حروف جو نکال کر ہم بنا لیتے ہیں وہ اصلی نام کے مد مقابل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر شادی کے وقت کسی بچی کا نام رضیہ سلطانہ ہے، آپ اس کے عدد نکال لیں، 731 عدد ہے، تو نکاح میں یہ کہہ دیں کہ میں نے 731 کو اپنے لیے قبول کیا، کیا اس طرح نکاح ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ طلاق دیتے وقت آپ کہہ دیں، اگر عدد 718 نکلے تو کہیں میں نے 718 کو طلاق دے دی۔ تو اس طرح یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، نہ ان کا اجر مل سکتا ہے۔ اور یہ چیزیں رائج تھیں زیادہ تر مصر کے اندر پرانے دور میں، اور وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں، ان کو باعث برکت سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ پکے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی حروف اور کوئی بھی عدد اللہ کے نام کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ ایسے الفاظ جو ہندوؤں کے اندر رائج ہیں یا سکھوں کے اندر اور بدھ مذہب قوموں کے اندر رائج ہیں، ان الفاظ کو بھی ہم اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ انگریز نے ان کو گرفتار کیا، جب رہا ہو کر آئے بہت بڑا جلوس تھا استقبال کے لیے، لوگ گئے، کسی نے نعرہ لگا دیا، محمود الحسن کی جے ہوئے۔ فوراً آپ نے لوگوں کو روکا اور پوچھا، میں جب گیا تھا نعرہ تکبیر چھوڑ کے گیا تھا، یہ جیکارے کب سے لگنے لگ گئے؟ تو لوگوں نے کہا، حضرت اس کا مطلب بھی جے ہوئے کا مطلب بھی ہے کہ فتح ہونا، یہ بھی اچھا ہے لفظ۔ تو آپ نے کہا اگر اس کا مطلب فتح ہونا ہے تو پھر رام رام کہہ کے اللہ کو بھی پکار لیا کرو، اللہ اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم ہوا جس طرح ان اعداد کے اندر کوئی نورانیت نہیں ہوتی، کوئی عظمت نہیں ہوتی، اسی طرح اس طرح کے جو الفاظ اچھے طریقے سے مہذب سمجھ کے بولے جاتے ہیں ان کے اندر بھی کوئی نورانیت نہیں ہوتی۔ لہذا کسی کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا جائے گا، تب خیر و برکت ملے گی۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 حروف ہیں، اور جہنم کے داروغے بھی 19 ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح پڑھ لے گا، اللہ رب العزت
جہنم سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح رات کو جو 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ پڑھ لے گا، اللہ اس کو پوری رات جہنم سے محفوظ فرمائیں گے۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی، دن میں پڑا ہوگا، تب بھی اللہ جہنم سے حفاظت فرما دیں گے۔ رات کو پڑا ہوگا، رات کو موت آ گئی، تب بھی اللہ اسے جہنم سے محفوظ فرما لیں گے۔ لہذا یہ ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہو گیا۔ میری یہ سب بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے درخواست ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح رات کو بھی سونے سے پہلے یا بستر پہ لیٹتے وقت پڑھ لیں، بے شک عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جب بھی 19 مرتبہ پڑھ لیں گے، اللہ رب العزت آپ کی جہنم سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہے، اور یہ عرف عام کے اندر جو غلط بات رائج ہوئی ہے کہ 786 کو بسم اللہ کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس سے بچیں اور بسم اللہ کے صحیح جو معنی ہیں اور اس کی عظمت ہے، جو اس کی نورانیت ہے، اس کو سمجھ کر، اس کو پڑھ کر اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ مجھے بھی تمام سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔